بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ کراچی کے موجودہ جو الیکشن ابھی بلدیاتی ہوئے ہیں، اس میں تاریخ کی بدترین دھاندلی جسے کہتے ہیں نا، اس کی ویڈیو اور اس کے بے حساب بے پناہ ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، لوگوں کو واٹس ایپ بھی لوگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج اس وقت یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کنٹینیو اپنا کام کر رہی ہے، اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ الیکشن کمیشنر کا جو بھونڈا کردار، جو سندھ گورنمنٹ کا جو الیکشن کمشنر ہے، وہ سرکاری ملازم ہے سندھ گورنمنٹ کا، اور اس کو یہ دوسری ڈیوٹی بھی اس کو دی ہوئی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کو بے انتہا نتائج مرکزی الیکشن کمیشن کو بھی بھیجے گئے۔ اس یہاں کے ابھی تک المیہ یہ ہے کہ کل الیکشن ہوا ہے اور بلدیاتی الیکشن کے ابھی صرف اور صرف 100 نشستوں کے نتائج آئے ہیں، 100 نتائج آئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 241 یا 42 نشستیں ہیں، جن میں سے ابھی 100 نشستوں کا نتیجہ آنا باقی ہے۔ ادھر حیدرآباد کے اندر بھی انہوں نے وقت سے پہلے قبل از وقت، سندھ کے اندر بھی الیکشن ہوا ٹھٹا بدین میں، اور حیدرآباد میں بھی، جہاں پہ انہوں نے اپنی فتح کا جشن بیفور ہی منا لیا، خود ساختہ جیت اپنی شو کر کے، اور وہ انڈرسٹوڈ تھی کہ یہ جیتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیلٹ باکس بھر کے لائے ہوئے تھے، اس میں ووٹ ڈالے ہوئے تھے، بعض جگہ پہ سیلیں تک لوز ہوئی ہوئی تھی، جس میں تاکہ اس میں بیلٹ پیپر اس میں ڈال دیے جائیں ہاتھ سے۔ اور یہ حقیقت میں کئی جگہ نوٹ بھی ہوا اور کئی جگہ پکڑا بھی گیا۔ ایک ڈاکٹر کو پکڑا گیا جو پریزائڈنگ افسر تھا، وہ اسٹیمپ پہ لگا رہا ہے، پولیس والے اسٹیمپ لگا رہے ہیں، یعنی اوپن دھاندلی کراچی کے اندر۔ اور پھر یہ اعلان کرتا ہے وہ بچھڑ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، وفاقی زیر داخلہ، وہ کہتا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی ایسے ہی جیتیں گے جیسے کہ یہاں پہ عمران خان کو اس کی اوقات ہم نے دکھا دی ہے۔ بغیر تو یہ اوقات نہیں ہے، لوگوں میں اب شعور ہے۔ تم لوگوں کو بے شرمی کی انتہا تم لوگوں نے کر دی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارا حشر کیا ہونا ہے آگے چل کے۔ تم یہاں الیکشن فیئر الیکشن ہوا ہے، یہاں دھاندلی کے ریکارڈ توڑے گئے ہیں، یہاں پہ بوگس ووٹنگ کرائی گئی ہے، پری پول ریگنگ، جبکہ بلاول یہ کہہ چکا تھا کہ میئرشپ ہماری ہوگی کراچی اور سندھ کی۔ ادھر وہ آصفہ بھٹو یہ کہہ رہی ہے کہ کراچی میں ہمیں جیتنے کا موقع دیا جائے تو ہم یہاں کام کریں گے۔ 15 سال سے تمہارے باپ کی گورنمنٹ یہاں پہ چل رہی ہے، یہاں کون سا کام کیا ہے؟ تمہارا میئر موجود تھا یہاں پہ، تمہیں بنایا ہوا تھا کراچی کا، اس نے کیا کام کیا ہے یہاں پہ سوائے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے؟ تو اس کے علاوہ تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہیں قوم کے آنکھوں میں تم نے مٹی ڈالی ہے، دھول جھونکی ہے۔ یہ الیکشن ہے، یہ الیکشن کو کون الیکشن کہے گا؟ اس کی کھلی اور شفاف اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کی کہتے ہیں فوری طور پہ اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے جو کہ اس کراچی کے الیکشن کو فوری ملتوی کیا جائے، کینسل کیا جائے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، اس کی ہم پرزور مطالبہ ہم خود کر رہے ہیں۔ ہم نیوٹرل لوگ ہیں، ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ وہ اپنا اس میں کردار ادا کرے اور ان چیزوں کو دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے بلنڈر۔ اس قدر ان لوگوں نے حد سے گزر گئے یہ لوگ۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ صرف جو چارے سکر اور دادو کے اندر ہی اپنی جیت دکھا رہے ہیں۔ دادو کے اندر بدین میں یہ وہاں گئے نہیں ہیں سیلاب کے بعد سے، وہاں لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کو وہاں یہ جیت کے لیے ان کو ووٹ ڈالیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہاں بھی ہارے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں نے زبردستی بیلٹ باکس بھر کے وہاں رکھ دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پولیس اس طرح سے ٹھپے لگا رہی تھی، پھاڑ کے بیلٹ پیپر اور وہ ڈبوں میں ڈال رہی تھی۔ اسی طرح سے عام لوگ جو وہاں پہ ان کے کرندے تھے، ان کے ورکر تھے، وہ بیلٹ پیپر کی بکیں ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ بیلٹ پیپر پھاڑ کے اسٹیمپ پہ لگا کے بیلٹ باکس میں ڈال رہے تھے۔
نہیں پتہ کون سا ووٹ ویلڈ تھا کون سا ان ویلڈ تھا، سب چل رہا تھا وہاں پہ اندھی دے مار 4.5 اندھا دھند بوگس ووٹنگ کرائی گئی ہے تمام، یعنی تاریخ کے بدترین الیکشن جسے کہتے ہیں نا، بدترین دھاندلی، اسے دھاندلا کیسے کہیں آپ، دھاندلی تو نہیں دھاندلا ہے یہ، جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ انہوں نے جو حرکت کی ہے یہاں پہ انڈرسٹوڈ تھا، پی ٹی آئی تھی یا جماعت اسلامی کو لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا برابر کا مقابلہ ہوگا، یہ پی پی تو کراچی میں اور حیدرآباد میں تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک سیٹ لے کے نہیں آئے، انہوں نے ہر جگہ اپنی جیت کی کوشش کی، انہوں نے ہر جگہ ہنگامہ کرانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے پولنگ رکوانے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ادھر آج پشاور بار کونسل کے سابق صدر ان کو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے تھے ہائی وے کے اوپر، ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ وہ ان کی پرانی دشمنی کے شخصانہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ 1 سال پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا، وہ مخالف پارٹی نے جس نے مارا ہے وہ بھی وکیل ہے، اور اس کی تمام فیملی اور بچوں کو سب کو مار دیا گیا تھا۔ اس میں یہ بری ہو گئے تھے جو آج جن کو مارا گیا ہے، بار کے صدر جو سابق صدر ہے، یہ آفریدی کر کے ان کا نام ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ادھر، بات ہو رہی ہے کچھ لوگوں سے، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے اسمبلیوں میں جانے کا واپس فیصلہ کیا ہے، وہاں سے پھر یہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا موشن لائیں گے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر کوئی رزلٹ اس کا سامنے آئے گا، کیونکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں ایم این ایز اور پارٹی کے ایم پی ایز، وہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے اور عمران خان سے رابطے کر رہے ہیں، اور صرف ان کو گارنٹی اور شیورٹی یہ چاہیے کہ ہمیں کم از کم ٹکٹ دے دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں ظاہر ہے اب اس کی پارٹی میں تو ہم ٹکٹ ہمیں چاہیے بھی نہیں، نہ ہم جیت سکتے ہیں، ہمیں، کیونکہ ایک طرح سے مسلم لیگ نون دفن ہو کے رہ گئی ہے، اس کو زرداری نے ایسا ٹیکہ لگایا ہے اس کو شہباز شریف کو کہ زرداری کے ہاتھوں وہ مارا گیا ہے، اس نے اپنی پارٹی کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے، اور ابھی تک وہ اقتدار سے لپٹا ہوا ہے، مگر انشاءاللہ ان قریب ووٹ آف کانفیڈنس آنے والا ہے۔ وفاق میں بھی ظاہر ہے وفاق بھی کی اسمبلی بھی ٹوٹے گی، اور انشاءاللہ الیکشن جلد نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے آج بھی اس کا عندیہ اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے دیا ہے کہ بالکل کہتے ہیں اس میں فروری میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں جو اس نے اپنا عمران خان نے کے پی کے کی اسمبلی توڑنے کا بھی حکم دے دیا، اور اس کی تاریخ کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیا انہوں نے، تو انشاءاللہ وہ اسمبلی بھی عنقریب ڈیزالو تحلیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد الیکشن کرانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ الیکشن سے جتنا بھاگ رہے ہیں، اگر ان کو الیکشن دیا گیا تو انہوں نے اس طرح سے، کیونکہ الیکشن کمشنر بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، سندھ کے اندر تو دوسرے بالکل سلسلہ ہی دوسرا تھا، یہاں پہ پولیس بھی، انتظامیہ، تمام حکومت تک ان کی ہے، انہوں نے تو جو کیا وہ کم تھا، اس قدر دھاندلی کی ہے۔ اس میں تو پی ٹی آئی والے، اپنا دوسرے جماعت اسلامی والے، تیسرا لبیک یا رسول اللہ والے جو ہیں، تحریک لبیک والے، وہ سب کورٹوں میں لے کے ان کے ثبوتوں کے ساتھ جانے والے ہیں۔ یہ الیکشن مؤخر ہوگا، اس میں الیکشن کو کالے عدم کیا جائے گا، لوگ کورٹ میں جا کے اس الیکشن، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کا جو پارٹ 1 الیکشن سندھ میں جو ہوا تھا، جس میں لوگوں کو قتل بھی کیا گیا تھا، اسی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، دھمکیاں دے کے ان کے وہاں پہ ووٹ اب ڈلوائیں اپنے اس میں فیور میں، تو وہ تو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، مگر اب لوگ اس قدر غصے میں ہیں کہ کراچی کا اور حیدرآباد کا جو مینڈیٹ چھینا ہے انہوں نے بوگس دھاندلی کے ذریعے اس کو اس قدر زبردستی، یعنی کراچی میں تک تو ویسے ہی کام نہیں ہو رہے تھے، کراچی کے حلیہ بگاڑا ہوا ہے ان لوگوں نے، لوٹ مار کر کے سارا ترقیاتی فنڈز یہ سارے کھا رہے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی پیسہ ایک آنا بھی نہیں لگایا کراچی کے اوپر اور حیدرآباد کے اوپر۔ اب پھر یہ مسلط ہونے جا رہے ہیں ہمارے اوپر، تو یہ کیا کریں گے؟ اس کراچی میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا، یہ ہمارے لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ ادھر وہ ایم کیو ایم جس کا نام ہے،
وہ ڈرامے کر رہی ہے، وہ اندر خانہ اس نے بائیکاٹ کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے مل گئی ہے. ان کا تو ایم یہ پیسے لے لو، جو چاہے کرو، جو مرضی آئے. پہلے بھی انہوں نے وفاقی وزارتیں لی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ میں آئے اور وہاں بھی انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے لیے ہیں صرف اس حکومت کا ساتھ دینے کے لیے. اور ابھی بھی اس حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں مگر بیٹھے انہی کی گود میں ہیں، اسی پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. گورنر بیٹھا ہوا ہے تسوری، ان سب کی ملی بھگت کے ساتھ یہ کراچی کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، کراچی کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. نہ وہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، نتائج آدھے سے زیادہ نتائج ابھی روکے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس میں کیا انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اور وہ آپ باہر آئیں گے تو پتہ لگے گا. انہوں نے پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہے یا پی ٹی آئی نمبر 1 پہ ہے یا جماعت اسلامی ابھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا نظر، مگر بظاہر جو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی نے گیم اپنا کر لیا سارا. یہاں پہ جس قدر دھاندلی کی گئی ہے، جس قدر انہوں نے لوگوں کے ذریعے کھلے عام سر عام بیلٹ پیپر چھین کے بھاگے ہیں. کوئی بیلٹ پیپروں اسٹیمپیں لگا رہا ہے پولیس والے، ان لوگوں نے دیکھا، اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیز کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس الیکشن کو، اور الیکشن کمیشنر کیا کہہ رہا ہے، نہیں ایسی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں آئی، ایسی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں آئی، اور یہ سب الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر ہوئے. بے غیرت ہے، بے غیرت یہ الیکشن کمیشنر. اس سے بھی جان چھڑانی ہے عام الیکشن سے پہلے. کیونکہ سندھ میں اس میں ہماری پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی قصور ہے. لاہور میں، پنجاب میں ضمنی الیکشن میں کم از کم لوگوں نے اپنے ووٹوں پہ پہرا دیا تھا، اور پی ٹی آئی نے جس طرح 18 سیٹیں جیتی تھی، 17 سیٹیں، تو یہاں بھی یہی کرنا تھا. انہوں نے اپنے ووٹوں پہ پہرا دینا تھا، اپنے لوگوں پہ وہاں پہ صحیح طریقے سے مینجمنٹ اپنے لوگوں کو ترتیب دیتے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر. وہاں پہ کسی قسم کا کوئی انتظام، وہ نارملی بیٹھے ہوئے تھے جی پی ٹی آئی نے جیتنا ہے. پورے پاکستان میں ہماری پاپولیشن ہے، ہم اتنی لوگوں میں ہم اتنے فیمس ہیں، اور ہماری پارٹی کو تو جیتنا ہی جیتنا ہے. یہ اس خوش فہمی میں ان لوگوں نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی، اور اس کا فائدہ اٹھایا پیپلز پارٹی نے. اس میں جہاں کچھ 5-10% کرتے، وہاں انہوں نے 100% دھاندلی کی ہے. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے، اور وہ تو یہاں تک کہہ چکا تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ ڈیل کی ہے کہ ہم سندھ کی میئرشپ ہمیں دی جائے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں مزید تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.